کیا سردیوں کا موسم آپ کے لیے اداسی کا موسم بن جاتا ہے؟ بعض لوگوں سے آپ برسوں ملتے رہتے ہیں لیکن وہ اجنبی ہی رہتے ہیں، اور بعض شخصیات سے آپ چند گھنٹوں کی ملاقات کے بعد دوستی کا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ کینیڈا کے مغربی صوبے برٹش کولمبیا کے شہر سری میں جب میری ملاقات شہزاد خان سے ہوئی تو مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ صاحب ذوق انسان ہیں۔ انہیں درجنوں شعراء کے 20 اشعار یاد ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی ریڈیو کا ایک ہر دل عزیز اردو پروگرام نشر کرتے ہیں جس میں وہ مختلف شخصیات سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور اپنے سامعین کے علم اور تجربے میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب ہماری مختصر ملاقات ختم ہونے لگی تو انہوں نے مجھے اپنے ریڈیو پروگرام میں دعوت دی، اور آج ہمارا کرسمس موسم میں سرما اور اداسی کے موضوع پر ریڈیو کی لہروں پر مکالمہ ہوا۔ میں نے شہزاد خان سے کہا، جہاں کرسمس کا تہوار ان لوگوں کے لیے خوشیوں کا موقع ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیوں کے دن گزارتے ہیں، اپنے گھر میں چراغاں کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ مل کر کرسمس کا درخت خریدتے اور سجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، وہیں یہ موسم ان لوگوں کو اداس کر دیتا ہے جو اکیلے رہتے ہیں، احساس تنہائی کے کرب سے گزرتے ہیں۔ یہ ان بزرگوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہے جو سارا سال اپنے عزیز و اقارب سے دور رہتے ہیں۔ انہیں یوں لگتا ہے جیسے ان کے عزیز انہیں بھول چکے ہوں، لیکن پھر وہ سال میں ایک دن اپنے احساس ندامت کو مٹانے کے لیے ملنے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ کے بارے میں میں نے ایک نظم لکھی تھی جو حاضر خدمت ہے۔ کرسمس ڈنر۔ ایک حسین شام تھی کرسمس کی، شہر میں ہر طرف چراغاں تھا، رنگ و نکت کی ایک بارش تھی، ایسی رنگینیوں کے جھرمٹ میں چند افراد ایک گھرانے کے کچھ تحائف کے ساتھ میز کے گرد منتظر تھے کسی کی آمد کے، اور پھر خاندان کا بوڑھا شخص لڑکھڑاتے ہوئے سہارے سے اپنے بچوں کے پاس آ پہنچا۔ اس نے لیکن عجب حقارت سے سب تحائف کو روند ڈالا تھا۔ سرخی میں سے جلتی آنکھوں سے چند آنسو امٹ کے آئے تھے۔ اس نے پھر لڑکھڑاتے ہوئے لفظوں سے دل میں جو بات تھی وہ کہہ ڈالی، میرے بچوں، میرے جگر گوشو، سال بھر مجھ سے دور رہتے ہو، پھر کرسمس پہ تحفے دیتے ہو، جانے کن بستیوں کے باسی ہو، کیسی خوش فہمیوں میں زندہ ہو۔ میرا جس شہر میں بسیرا ہے اس میں تنہائیوں کا ڈیرا ہے، ہر نفس پر یہ ہو رہا ہے عیاں، خاندان کب کے مر چکے ہیں یہاں۔ خاندانوں کے پھر بھی ماتم کا کس قدر اہتمام ہوتا ہے، ان کی مرکت پہ اب چراغاں بھی سال میں ایک شام ہوتا ہے، وہی شام ہے کرسمس کی۔ میں اس شام کی اذیت کو گھول کر پی گیا شرابوں میں، تم خدا کے لیے نہ آیا کرو میری بے کل اداس شاموں میں۔ میں نے شہزاد خان کے سامعین کو یہ بھی بتایا کہ پچھلی چند دہائیوں میں شمالی امریکہ میں ایک نفسیاتی مسئلے کی تشخیص ہوئی ہے جس کا نام سیڈ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر۔ اس مسئلے کا شکار مریض سردیوں میں اداس ہو جاتے ہیں۔ دن کا چھوٹا ہونا، سورج کی روشنی کا کم ہونا، چاروں طرف تاریکی کا پھیلنا انہیں غمزدہ کر دیتا ہے۔ میرے کلینک میں 3 ایسے مریض ہیں جو اس نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں۔ وہ 3 طریقوں سے اپنے اس مسئلے کا علاج کرتے ہیں۔ پہلی مریضہ نے ایک سورج کی مصنوعی روشنی کا لیمپ خرید رکھا ہے۔ وہ سردیوں کے موسم میں ہفتے میں 3 دن اس لیمپ کے آگے بیٹھتی ہے جس سے اس کی اداسی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا مریض سال کے 8 ماہ کوئی دوا نہیں کھاتا لیکن نومبر سے مارچ تک ہر روز ڈپریشن کی دوا کھاتا ہے، اس سے اس کی اداسی کم ہوتی ہے۔ تیسرا مریض مالدار ہے۔ وہ ہر سال جنوری کے مہینے میں جب اس کی اداسی بڑھنے لگتی ہے جنوب کے کسی ملک میں 2 ہفتوں کی چھٹی پر چلا جاتا ہے اور غسل آفتابی سے محظوظ ہوتا ہے۔ 2 ہفتے سورج کی روشنی میں نہانے سے وہ بہتر محسوس کرتا ہے۔ مغرب میں بسنے والے بہت سے مشرقی مہاجر چونکہ اس نفسیاتی مسئلے سے واقف نہیں، اس لیے وہ نہ تو اس کی تشخیص کرتے ہیں نہ ہی اس کا علاج کرواتے ہیں۔ میں نے شہزاد خان کے ریڈیو کے سامعین کو مشورہ دیا کہ اگر وہ موسم سرما کی اداسی کا شکار ہیں تو اس کے لیے طبی مشورہ کریں اور اس کا علاج کروائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ شہزاد خان نے جب مجھ سے خوشی کا راز پوچھا تو میں نے انہیں خوشی کے 2 راز بتائے، پیشن اینڈ کمپیشن۔ وہ لوگ جن کا کوئی مشغلہ ہو اور وہ کوئی کام ذوق و شوق سے کریں اور ہفتے میں چند گھنٹے خدمت خلق کریں تو وہ خوش رہتے ہیں۔ دوسروں کو خوش کرنے سے انسان خود بھی خوش رہتا ہے۔ خدمت خلق کے لیے نہ سائیکالوجی میں ماسٹر کی نہ ہی سوشل ورک میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ضرورت ہے، اس کے لیے فقط ہمدرد دل اور چند گھنٹوں کی فراغت کی ضرورت ہے۔ شہزاد خان نے مجھے پروگرام کے بعد فون کر کے بتایا کہ ان کے سامعین میں سے ایک مسلمان، ایک ہندو اور ایک سردار جی نے فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایک معلوماتی پروگرام نشر کیا۔ شہزاد خان نے مجھ سے اگلے پروگرام کا بھی وعدہ لے لیا۔ دیکھیے ہم اگلے ماہ کس نفسیاتی مسئلے پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔